بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکسیر پھوٹے تو کن پٹیوں کے درمیان میں سر کا مٹی سے لیپ کر دیں، فائدہ ہوگا۔ بخار ہو تو پاؤں پہ مٹی کا لیپ کر دیں، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بچھو وغیرہ کاٹ لے تو اس زخم پر مٹی کا لیپ کر دیں، درد کم ہوگا۔ جی متلا رہا ہو، الٹی آنے کی کیفیت ہو تو پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور نمک ملا کر پئیں۔ مسوڑھے درد کر رہے ہوں تو نیم گرم پانی نمک ملا کر کلیاں کریں۔ صبح و نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے قبض میں فائدہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیا کریں، کھانسی میں فائدہ ہوگا۔ بد ہضمی ہو جائے تو ہر 2 گھنٹے کے بعد پانی کا 1 گلاس پی لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر چوٹ وغیرہ لگ جائے تو گرم پانی کو کسی چیز میں ڈال کر زخم کی ٹھکور کریں۔ ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ خشک ہو جائیں تو کچا ناریل رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح و نہار پیٹ اس کو کھا لیں۔ یہ عمل کم از کم 3 ہفتے سے لے کر 1 مہینے تک کرنا ہے، افاقہ ہوگا۔ کمر درد ہو تو بادی چیزوں سے بچیں، افاقہ ہوگا۔ اعصابی تناؤ ہو تو سر پہ زیتون کی تیل کی مالش کریں، سکون ملے گا۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو اچھی طرح دھوئیں، زیتون کی تیل کی مالش کریں۔ جسم کی خشکی دور کرنے کے لیے زیتون کی تیل کی مالش کریں۔ بعض اوقات سخت کام کرنے سے جسم دکھنے لگ پڑتا ہے، جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد جاتا رہے گا۔ اگر جسم کے اندر خشکی ہو یعنی جوڑ خشک ہوں تو سرسوں کے تیل میں کھانا پکایا کریں۔ اگر جسم کے کچھ اعضاء سن ہونے لگیں تو ان پر زیتون کے تیل کی روزانہ مالش کیا کریں۔ اگر جسم کے کچھ اعضاء سن ہونے لگیں تو ان پر زیتون کی تیل کی روزانہ مالش کیا کریں۔ اگر کسی کے ناخن خراب ہوں تو کسی کپڑے پر زیتون کا تیل ڈال کر ناخنوں پہ پٹی کر لیا کریں۔ قبض ہو جائے تو روغن بادام یعنی کیسٹرول آئل کا استعمال کریں۔ اگر کسی بچے کو قبض ہو جائے تو دودھ میں تھوڑا سا دیسی گھی اور تھوڑا سا شہد ملا کر دے دیں۔ بال گر رہے ہوں تو روغن بادام سے روزانہ مالش کیا کریں۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو روغن بادام سے جسم کی مالش کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کمر، گردن اور کندھے کے پٹھوں میں درد ہو تو تل کا تیل اور زیتون کا تیل ملا کر مالش کریں، افاقہ ہوگا۔ گرمیوں میں فالسے کا شربت ضرور استعمال کریں، اس سے دل کی دھڑکن صحیح ہوتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو، طبیعت متلاتی ہو، سینے میں جلن ہو تو فالسے کے شربت میں تھوڑا سا شکر ملا کر استعمال کریں۔ بچوں کو دست ہوں تو انار کے چھلکوں کا قہوہ بنا کر استعمال کروائیں، افاقہ ہوگا۔ معدے کو تقویت دینے اور بھوک لگانے کے لیے اناردانہ مفید چیز ہے۔ بد ہضمی، کھٹے ڈکار، پیاس اور ہچکی کے لیے شربت انار اچھی چیز ہے۔ انار کو پیشاب کی جلن، دل کی گھبراہٹ اور بے چینی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سر میں درد رہتا ہو تو نہار پیٹ 1 سیب کاٹ کے اس پہ نمک لگا کے کھا لیا کریں۔ یرکان کے لیے انار کے دانوں کا رس لوہے کے برتن میں ڈال کر صبح تھوڑی سی مصری ڈال کر روزانہ پیا کریں۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو اور غذا دیر تک ہضم نہ ہو، ان کو چاہیے وہ جامن کا ناشتہ کیا کریں، یعنی جامن کھایا کریں۔ جس بندے کا منہ پکا رہتا ہو وہ جامن کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر نیم گرم پانی سے کلیاں کریں۔